اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دوستان محترم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے اندر جن کا بہت بڑا احسان ہے بر صغیر کے مسلمانوں پر۔ اگر بر صغیر کی ابتدار میں دور میں دیکھا جائے تو حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بر صغیر کے اندر بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کی شروع ابتدا میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور مبلغین کی آمد شروع ہو گئی تھی بر صغیر میں۔ اور جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا دور شروع ہوا تو آپ کابل اور چارسدہ تک مبلغ اسلام یہاں تک الحمدللہ پہنچ چکے تھے، اور پھر یہ دور سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر سلطنت عباسیہ میں محمد قاسم آئے جنہوں نے سندھ کو فتح کیا اور یہاں پر اسلامی قانون نافذ کیا، مگر کچھ وجوہات پر ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا، اور جنہوں نے جو سندھ کے اندر اسلامی قانون نافذ کیا تھا وہ پھر ختم ہو گیا۔ دوستان محترم، پھر بر صغیر کے اندر غزنی میں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راجہ جو ہندوؤں کا تھا جے پال، اس سے لڑائی ہوئی اور اللہ رب العزت نے سلطان محمود غزنوی کو فتح عطا فرمائی، اور جے پال کو سلطان محمود غزنوی نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کے بعد اس نے کچھ معاوضہ دیا، ہاتھی وغیرہ دیے، کیونکہ اس وقت کے ہاتھی بڑے قیمتی ہوتے تھے جنگوں کے اندر، وہ بھی لیے گئے، کچھ پیسے لیے گئے، اور اس نے معافی تلافی لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف کو اذیت نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر دوستان محترم، جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس نے دوبارہ پھر مسلمانوں پر حملے کی نئے سرے سے تیاری شروع کر دی، اور پھر سلطان محمود غزنوی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے پھر فتح عطا فرمائی۔ اس دورے کے بعد حضرت شہاب الدین محمد غوری جب آئے بر صغیر پر تو اس وقت پرتھوی راج تھا۔ سلطان شہاب الدین نے کہا کہ جو علاقے محمود غزنوی کے دور میں مسلمانوں کے پاس تھے وہ ہمیں واپس دے دیے جائیں، مگر پرتھوی راج نے یہ انکار کیا، اور پھر شہاب الدین محمد غوری کے ساتھ راجہ پرتھوی کی لڑائی ہوئی اور راجہ پرتھوی اس میں جیت گیا، اور ہندوؤں کی بڑی جو قوت ہے وہ ابھر کر سامنے آئی۔ ادھر سے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ مدینہ شریف میں تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معین الدین تیرا جانے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا، اور
آپ جب مدینے سے نکلتے ہیں اور لاہور میں تشریف لاتے ہیں، لاہور میں آپ 40 دن حضور داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر 40 دن آپ نے وہاں پر چلہ کشی کی، اور ایک آپ کی یہ چلہ کشی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے اگر بارگاہ میں جایا جائے تو کہاں بیٹھا جائے۔ آپ دیکھا کہ جہاں پر لاہور جائیں گے تو آپ کو پتہ کہ قدموں کی طرف حضور داتا علی جویری کے قدموں کی طرف آپ بیٹھے ہیں۔ پتہ چلے کہ جب بھی کسی بزرگ کے پاس جایا جائے، کسی بڑے آدمی کے پاس جایا جائے، بڑوں کے پاس جایا جائے تو قدموں کی طرف آنا چاہیے۔ اور مزارات پر بھی حاضری کا ادب کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ قدموں کی طرف سے آیا جائے، اور اگر آپ نے چہرے کی طرف بیٹھنا تو ان کی دائیں جانب سیدھی جانب بیٹھا جائے، یہی ہے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے سلام کرنا مردے کے لیے، قبر والے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ مڑ کر دیکھتا ہے، اس لیے منع کیا گیا تاکہ اگر سلام بھی کی جائے تو سیدھی سائڈ سے کی جائے، اگر آیا جائے تو قدموں کی طرف آیا جائے۔ یہ بھی ادب کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے جو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی وہاں پر ہی یہ ادا کیا۔ دوستان محترم، پھر آپ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 40 دن گزارے اور حضور داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو نوازا تو بے ساختہ آپ نے بول اٹھے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل، کامل اعلیٰ رہنما۔ دوستان محترم، وہاں سے جب چلتے ہیں تو پھر علاقہ ایک سبزوار آتا ہے، جو کہ یہ ایک بڑا مشہور علاقہ تھا، اس کے اندر باغ تھا، سبزوار علاقے کے اندر۔ اس باغ کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے، محبین بھی تھے۔ کھانے پکانے کا بندوبست ہو گیا۔ راستے کے اندر آپ کا مزاج تھا کہ جو جانور شکار کرتے پھر اس شکار کر کے اسی کا ہی کھانے کا بندوبست کیا جاتا۔ جو ہی باغ کے اندر پڑاؤ ڈالا ہے، کھانے کی تیاری شروع ہوئی تو کچھ سپاہی اس علاقے کے آگے انہوں نے کہا کہ یہاں تو بادشاہ سلامت آج باغ میں آ رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ مگر آپ وہاں سے نہیں اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ جو بادشاہ ہے بابا جی وہ لحاظ نہیں کرتا، وہ بڑا بدبخت آدمی ہے، دوسرا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا گستاخ بھی ہے، تو لہٰذا وہ آپ کا ادب نہیں کرے گا، تو لہٰذا اچھی بات یہی کہ آپ چلے جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج بادشاہ کو آنے دیں، دیکھیں رب کی قدرت کیا کرتی ہے اور رب کی شان کیا کرتی ہے۔ جب وہ آئے اتنے میں اٹھا رہے تو اتنے میں بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ مسافر ہیں اور یہاں سے جا نہیں رہے۔ جب وہ بادشاہ جس کا نام یادگار محمد تھا، جب وہ آیا وہاں پر تو اس نے کہا آپ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں بادشاہ ہوں۔ آپ کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا اللہ کے بندے تو سارے ہوتے ہیں۔ کہا میں نے آپ کی طرح، خواجہ غریب نے فرمایا میں آپ کی طرح اللہ کا بندہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرح آپ کیسے ہو سکتے ہیں، میں تو بادشاہ ہوں۔ تو کہا اگر آپ ظاہری بادشاہ ہیں تو اللہ رب العزت کے محبوب نے مجھے بھی روحانی بادشاہی عطا فرمائی ہے، مجھے بھی کچھ دے کر ہی بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ بھی بادشاہ ہیں تو پھر آپ بھی کچھ دکھائیں۔ آپ نے جب نظر اٹھائی اور بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا، یہ گفتگو چل رہی تھی، جو ہی آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے سے گرا اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ سپاہی آ کر سنبھالنے لگے۔ آپ نے کہا چھوڑ دو، یہ جسم اور روح کی لڑائی ہے۔ جب اس کو تھوڑا سا سنبھلا تو وہ قدموں میں گر گیا۔ کہا لاجپال مجھے مرید فرمائے اور مجھے معافی فرما دیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صحابہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سید ابوبکر صدیق فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں گستاخی نہیں کروں گا۔ تو پتہ چلا ہے دوستان محترم، جو بزرگان دین ہوں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دفاع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بزرگان دین کا سلسلہ چلا آیا ہے، انہوں نے توبہ بھی کروائی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے، بزرگ ہوتا ہی وہ ہے، اور اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی دفاع میں کھڑا ہو جائے۔
اور دوسروں کو घुटने टेक पर मजबूर कर दे। अल्लाह रब्बुल हमें भी सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अजमाइन का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों मोहतरम, जब उसको बैत भी किया, उसने तौबा भी की, आपने खाने में मसरूफ़ थे, कुछ देर वहाँ पर रहे, कहा ठीक है यादगार मोहम्मद, शेख यादगार मोहम्मद हम जा रहे हैं और आप जाएं और जाकर बादशाही संभालें। तो वो शेख यादगार कहने लगा, हजूर कौन सी बादशाही? आपने कहा आप जाकर अपना काम संभाले। कहा कौन सा सामान, कौन सी हुकूमत, कौन सा काम? सब कुछ ही एक ही निगाह में शेख यादगार मोहम्मद की दुनिया बदल चुकी थी। अल्लाह अकबर। आपने कहा बंदे खुदा आपका घर बारह। कहा कौन सा घर और किसका घर है? कहा आपने फरमाया मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। कहा हज़ूर मैं भी आपके साथ जाऊँगा। वो सारी ज़िंदगी फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह के दामन से ही वाबस्ता रहा और आज भी सिंध के अंदर शेख यादगार की मोहम्मद की कब्र वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर दो सिलसिले हैं, एक सैयदगान है और एक शेख ज़ादगान है। जो शेख ज़ादगान की आल है वो हज़रत से ही अभी तक वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह तआला के रोज़े पर अल्हम्दुलिल्लाह बरसगीर पर चल रही है। दोस्तों मोहतरम, फिर आप वहाँ से सिलसिला चला और आगे चलते गए, फिर आप बदख्शां का इलाका आया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मनाज़र था जिसका नाम ज़ियाउद्दीन बल्खी था। ये भी सहाबा कराम रिदवानुल्लाह तआला अजमाइन का गुस्ताख और बेअदब था। जब इसको पता चला कि कोई सुन्नी सूफ़ी बुज़ुर्ग आ रहे हैं और जो भी उसको देखता वो उसी का ही हो जाता है और एक एक मजमे के अंदर हज़ार 800 900 लोग मुसलमान हो रहे हैं। हाँ जी, जब उसको पता चला तो उसने मनाजरे के लिए फ़ज़ा को कायम किया और कहा कि मैं उसके साथ मनाजरा करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। जब वो आया इतने में आप पहुँच गए और जब आपकी बारगाह में आया तो मनाजरे की अंदाज से वो आया। आपने फरमाया दस्तरखान लगा था, कहा ज़ियाउद्दीन बैठ जा, पहले खाना खाते हैं फिर हम जो है ना मनाजरा करेंगे, खाना दुखाएँ। देखें बुज़ुर्गान दीन का कैसे अच्छा तरीका है। अगर आपके मुखालिफ को दुश्मन भी आता है जो आपको ज़ेर करने के लिए, मगर सूफ़िया कराम की ज़िंदगी देखें तो अखलाक का दामन हाथ से नहीं जाने देते। हमें भी तो चाहिए कि इस तरह अमल करें, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन ने कहा है खिदमत खल्क़ के अंदर एक पहलू ये भी है कि जो आपका दुश्मन है उसके लिए भी दुआ की जाए। ये भी खिदमत खल्क़ में आता है और अखलाक में आता है कि दुश्मन के लिए भी दुआ की जाए। आपने कहा बैठ जाओ, उसको बिठाया गया और आपने रोटी का एक लुकमा तोड़ा और ज़ियाउद्दीन बल्खी के मुंह में डाला। अल्लाह अकबर। देखें आया मुनाजरा करने के लिए, आपको शिकस्त देने के लिए है, मगर आपने मोहब्बत का अंदाज़ देखा था। मगर जो ही लुकमा वो उसके अंदर गया, उसका सारा का सारा जो इल्म था वो साकत हो गया, ख़त्म हो गया। वो सोच रहा था अब मैं क्या करूँगा, कौन सा सवाल करना है, क्या करूँ, परेशान हो गया। आपने दूसरा लुकमा उठाया, कहा ज़ियाउद्दीन परेशान नहीं होते। जब दूसरा लुकमा दिया तो सारा का सारा इल्म वापस आ गया। आपने फरमाया ज़ियाउद्दीन बल्खी मेरे मनाजरे के लिए, मेरे सच्चे होने के लिए ये दलील काफ़ी है या और कुछ दिखाऊं? बस वो हाथ जोड़े और आपके कदमों में गिर गया। अल्लाह अकबर। और माफ़ी मांगकर मुसलमान भी हुआ। मुसलमान और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अजमाइन के जो शान में गुस्ताखी करता था उससे भी तौबा की और तौबा करने के बाद वादा किया कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, क्या खूब फरमाया। आप फरमाते कि जला सकती है शमा कुश्ता को मौजे नफ्स इनकी, जला सकती है शमा कुश्ता को मौजे नफ्स इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। दोस्तान मोहतरम, ये जिधर भी जाते हैं उधर से ही मुसलमानों को कलमा पढ़ाते चले जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ को जो 90 लाख लोगों को आपने कलमा पढ़ाया है, तो ये किसी आलिम दीन ने नहीं लिखा, ये अहले सुन्नत ने, ये मुसलमानों ने नहीं लिखा, बल्कि ये दावा 90 लाख का है, ये तो अंग्रेज़ ने किया है।
یہ انگریز کی سرچ ہے، اس نے کہا ہے۔ آج بھی آپ گوگل پر جائیں گے، گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں واضح ہوئے گی کہ اس وقت کتنے کروڑ مسلمان تھے، اور ان میں سے آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ یہ 90 لاکھ کا جو عدد ہے یہ مسلمانوں نے نہیں بنایا، بلکہ یہ کافر اور انگریز کی جناب اعلیٰ اس کا شمار ہے کہ جس نے کہا کہ حضرت نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ دوستان محترم، پھر آپ دلی کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور جہاں سے بھی گزرتے الحمدللہ لوگ آپ کو دیکھتے، ملاقات کرتے اور دار ایمان میں داخل ہو جاتے۔ دوستان محترم، دلی کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور آپ ان کو بیعت بھی کرواتے ہیں اور اپنی خلافت بھی عطا کرتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ ہیں جو ماں کی گود میں ہی 15 پارے کے آدھے قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ ماں جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قاری صاحب کے پاس گئی، قاری صاحب میرے بچوں کو قرآن کا قاری بنا دے، حافظ بنا دیں، تو قاری صاحب پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین۔ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسرا پارہ شروع کر دیا۔ قاری صاحب دوسرا پڑھاتے ہیں تو آپ نے تیسرا پارہ شروع کر دیا۔ اس طرح 15 پارہ پڑھ گئے تو کہا، قاری صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا تیری ماں نے کہا تو قرآن کا حافظ بنا دے، تیرے سینے میں موجود ہے؟ کہا حضور میرے سینے میں 15 پارے موجود ہیں۔ جب میری ماں صبح کی نماز پڑھتی، مجھے گود میں لیتی، رب کا قرآن کی تلاوت کرتی، اس کی برکت سے آج میں بھی 14 پاروں کا حافظ بن گیا۔ دوستان محترم، پتہ چلا کہ جن کی مائیں رات کو اٹھ کر تہجد میں رب کے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ان کے بیٹے قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتے ہیں۔ جن کی مائیں رات کو اٹھ کر مسلح پر کھڑا ہوتی ہیں، ان کے بیٹے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ماں کو بھی ام الخیر کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس وقت کی آپ سب سے پاکیزہ اور طاہرہ بیویہ تھی۔ دوستان محترم، ایسی پاکیزہ عورت اس دور میں آپ کی مثال نہیں دی جاتی۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو آپ نے چھوڑا، نصیحت کی کہ بیٹا دیکھنا دامن اسلام کا ہاتھ سے نہ جائے، اخلاق کا دامن نہ جائے، تجھے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اجمیر، اور دلی تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ بیٹا یاد رکھنا ہماری ڈیوٹی لگی ہے، ہم اللہ کی مخلوق کو جگائیں گے، اور یاد رکھنا قطب الدین جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ ان کی جوتیاں بھی سیدھی کریں۔ وقت کا ولی ہے اور اپنے مرید خاص کو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے۔ ہم تو اگر نمازی بن جائیں تو پھر ہم سے بے نمازی کے لیے تو وہ بچ کے جائے گا کہاں؟ اگر ہم سر پر امامہ اور داڑھی لا کریں تو پھر داڑھی منڈا ہمارے سے بچے گا کیسے؟ پھر فتووں سے نہیں بچتا۔ مگر آپ اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جوتی سیدھی کرنے کی ڈیوٹی ہماری ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، قطب الدین میں تجھے چھوڑ جا رہا ہوں، تیرے پاس اگر کوئی بھوکا آئے تو وہ کھانا کھا کر جائے، اگر علم کا پیاس آئے تو علم کی پیاس اسے پوری کر کے اسے بھیجے۔ دوسرے محترم، آپ نے قطب الدین بختیار کو سمجھایا، پھر وہی قطب الدین پر ایسا رنگ چڑھا کہ جو ماں کی گود میں 15 پارے پڑھ کر آئے تھے، مگر جب شیخ نے دل روشن کیا اللہ کی توفیق سے تو پھر قطب الدین بختیاری کی حال یہ تھی، آپ قرآن پڑھتے ایک دن کے اندر 70,000 مرتبہ بے ہوش ہوتے۔ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آپ خشیت الہی کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہوتے، پھر قرآن پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ یہ قطب الدین کا حال ہے، اور ان کے مرشد کامل خواجہ غریب نواز کا حالت یہ ہے کہ آپ ایک قرآن کی تلاوت صبح کرتے ہیں اور ایک تلاوت رب کے قرآن کی رات کو کرتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر 2 قرآن پاک آپ مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت تھی۔ دوستان محترم، جب آپ کا آخری وقت آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مگر اس طرح میں شہاب الدین کی بات کر رہا تھا کہ جب ادھر سے سلطان محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری جب آئے تو ان کو شکست ہوئی، اور پرتھوی راج اس وقت اس نے ہر چیز پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے تو خواب کے اندر کہا، شہاب الدین میں نے گردن پرتھوی کی
तेरे हाथ में दे दी है, उठ और तैयारी कर। शहाबुद्दीन ने देखा ख्वाब के अंदर के बुजुर्ग की ज़ियारत हुई और इशारा भी दिया। उसने जंग की तैयारी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ उनका एक राजा जय हिंद था, राजा जय चंद, ये भी उसने भी खत लिखा शहाबुद्दीन गौरी को कि मैं भी तेरे साथ हूँ और मिलकर करते हैं। वो बेवफा निकला है, मेरे से उसने इनामात के वादे किए थे मगर उसने नहीं दिए, तो मैं तेरा साथ दूंगा, अब जंग के लिए तैयार हो जाए। शहाबुद्दीन गौरी को इधर से आपकी ज़ियारत भी हो चुकी थी और उधर से राजा जय हिंद चंद ने भी यही वादा किया, मगर जब जंग के लिए एंड टाइम आया तो राजा जय चंद वहाँ से भाग गया, बेवफाई की। मगर जब वो आप परेशान हो गए शहाबुद्दीन गौरी, मगर इधर एक नकाब पोश बुजुर्ग आए, कहा बेटा उसने तो राजा जय चंद ने तो बेवफाई कर दी मगर मैंने बेवफाई तो नहीं की ना। बस ये कहते हुए वो जंग की तरफ दौड़ते हैं सवारी लेकर और जंग करते हैं। शहाबुद्दीन गौरी ऐसे लग रहा जैसे पसपा हो जाएंगे, पसपाई की तरफ आने लगे, मगर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि राजा पृथ्वी को जनाब आला अपने कब्ज़े में ले लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह अता फरमाई। जब फ़तह मिल गई, मुख्तसर ये है कि फिर आप को पता चला कि यहाँ एक बुज़ुर्ग भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं, क्यों ना उससे कदम बोसी की जाए। जब आपको कहा कि हुज़ूर शहाबुद्दीन गौरी आपसे मिलना चाहते, फरमाया उन्होंने कहे कि उस जब मेरे उजरे में आए उस वक़्त कोई भी उनके साथ ना हो, 1 to 1 मुलाकात होगी। शहाबुद्दीन गौरी ने पहले नहीं देखा था ख्वाजा गरीब नवाज़ को, मगर जो ही आपके हुजरे में आए तो देखा ये तो वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब के अंदर मुझे मिले थे, ये तो वही बुज़ुर्ग हैं जो जंग के अंदर जंग करते हुए मुझे मिले थे। वो कदमों में गिर गए, कहा हुज़ूर ये जंग मैंने नहीं जीती, ये तो आपने जीती है, ये तो मैंने नहीं लड़ी, ये तो आपने लड़ी है। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आखिरी वक़्त आपका और आप बहुत परेशान थे, मुरीदीन ने अर्ज़ किया हुज़ूर आखिरी वक़्त सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुज़री है, अल्लाह की रज़ा में गुज़री है, फिर भी आप परेशान क्यों हैं? कहा अमाल तो मैंने बहुत किए हैं मगर पता नहीं मेरे अमाल उसकी शाया निशान है कि नहीं है। परेशानी इस बात की है, अमाल तो मैंने किए हैं, पता नहीं मेरा मालिक उन अमाल को पसंद करता है कि नहीं करता। दोस्तों मोहतरम, जो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला शख्स आखिरी वक़्त में अपने अमाल से परेशान हो, तो मैं और आपने भी अपना एहतसाब करना है। हम तो 5 टाइम नमाज़ पढ़ते नहीं, अगर पढ़ लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि बस हमसे बड़ा परहेज़गार कोई नहीं है, मुत्तकी कोई नहीं है। मगर देखे जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजारी, उनका हाल ये है कि आखिरी वक़्त में भी वो अपने अमाल से परेशान है। दुआ करते हैं कि रब करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।